ہمیں جو دکھ دیا گیا ہے اس کا مثال تاریخ میں نہیں ملتا. So we must change this environment. We have to deal with the terrorism and extremism. مگر ہمیں پاکستان کو قائم رکھنے کے لیے ابھی اور قربانی کرنا ہوگی. For take all doing more, yes, we want to do more. It's our war. This is the first time that the people of Pakistan have stood with us. مسلمان مصیبت میں گھبرایا نہیں کرتا. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. للہ ما فی السماوات وما فی الارض وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهُ وَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. صدق اللہ العلی العظیم. رب اشرح لي صدری یسر لي امری احلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین، ایک نئے تجزیے کے پروگرام کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان سمیع اللہ ملک. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اس وقت پاکستان کے حالات بڑے ڈرامائی انداز میں ایک یو ٹرن اختیار کر چکے ہیں اور کل کے آقا کے ساتھ آج ٹھن چکی ہے. اور جو کل کے آقا یعنی امریکہ سے میری مراد، جن کے جو خفیہ پروجیکٹس پاکستان کے اندر چل رہے تھے اور خفیہ جو منصوبے تھے وہ بھی واضح طور پہ آشکارا ہو گئے ہیں، اور اس کے بارے میں ہمارے پالیسی اساس اداروں نے بڑی بروقت اور مثبت ایک تبدیلی کے ساتھ ان کو ایک جو اپنا پیغام بھیجا. اس کے بعد پاکستان کے حالات دن بدن جو ہے وہ بگڑتے جا رہے ہیں، اور یوں سمجھیں کہ پاکستان جو کہ پہلے ہی خطرات میں گھرا ہوا تھا اب اس کے خطرات جو ہیں بد سے بدتر ہوتے جا رہے ہیں. لیکن کیا کہیے اسے کہ ہماری آنے والی جتنی بھی حکومتیں، سیاسی حکومتیں خاص طور پہ جتنی بھی ہیں، وہ ملکی سلامتی کی بجائے اپنے اقتدار کی سلامتی کے لیے نئے محاذ خود تلاش کر رہی ہیں، اور اس کے علاوہ نئے اتحاد تلاش کر رہی ہیں تاکہ ان کی حکومت کو، اپنی حکومت کو طول کیسے دیا جا سکے. اور اس ملک کے اندر جو بڑے اہم مسائل ہیں جس میں لوڈ شیڈنگ ہے، بدامنی ہے، مہنگائی ہے، بے روزگاری ہے، اس کی طرف کسی کی توجہ نہیں جا رہی. اور یہی وجہ ہے کہ عوام آج عوام کا جو رخ جو ہے ایک نئے راستے کا، ایک نیا راستہ ڈھونڈ رہا ہے، اور کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ اس وقت عوام کی جو بے چینی ہے وہ اس کا بہاؤ کس طرف چلا جائے. اور خدشہ اس بات کا ہے کہ کیا عوام کا یہ دباؤ اور عوام کا یہ بہاؤ جو ہے کسی ایسا رخ اختیار نہ کر لے جو کہ سب کو خس و خاشاک کی طرح بہا کے لے جائے. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم نے اپنے پچھلے 3 پروگرام میں اپنے معزز مہمان کو بہرحال ہم زحمت دیتے رہتے ہیں، اور پچھلے 3 پروگرام میں ان سے ہم نے پاکستان کو درپیش مشکلات اور اس کے حل کی طرف ہم نے کچھ مختصر سی باتیں بھی کی اور کچھ اشارے بھی کیے. اور آج اسی سلسلے میں ایک چوتھا پروگرام ہم کر رہے ہیں جس کے اندر ہم پاکستان کے جو مسائل ہیں اس وقت جن کا میں نے ذکر کیا ہے، وہ مسائل ان کا حل کے بارے میں ان سے کچھ سوالات دریافت کریں گے. اور میں چاہتا ہوں کہ آپ ان سوالات کو بڑے غور سے سنیں اور اس کے بارے میں ان کے جو جوابات ہیں ان کو بھی بڑے غور و تدبر سے سنیں، اور دیکھیں کہ معزز مہمان اس وقت ملک کے مشکل مسائل کا ادراک کیا رکھتے ہیں، اس کے جوابات کیا دیتے ہیں. کیا واقعی اس زمانے میں ان کے بتائے ہوئے طریقوں پہ چل کے کیا ہم اپنے اس مشکل وقت کو ختم کر سکتے ہیں؟ پاکستان کو جو درپیش مسائل ہیں کیا اس سے ہم نکل سکتے ہیں؟ اس کے لیے ہم نے آج اپنے مہمان کو رحمت دی ہے. میری مراد آج کے معزز مہمان جناب بریگیڈیئر عثمان خالد صاحب. بریگیڈیئر صاحب بہت شکریہ، آپ ایک دفعہ پھر تشریف لائے. آپ کا شکریہ. اور آپ نے پچھلے 3 پروگرام میں جیسے میں نے ذکر کیا کہ اس میں پاکستان کی مشکلات اور ان کے حل کی ہم نے بات کی ہے. جیسے میں نے ذکر کیا کہ عوام کا جو اس وقت پریشانی
بے روزگاری، خودکشیاں اور یہ تمام مسائل آپ کے سامنے ہیں. اس میں لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ، گرمیوں کا سلسلہ بھی چل نکلا ہے، اور اس میں لوڈ شیڈنگ اور 16 گھنٹے کی ان نیسیسری لوڈ شیڈنگ، غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ، اور اس کے اندر ہماری انڈسٹری کو جو برباد کر دیا گیا ہے. اس سے نظر یہ آ رہا ہے کہ اب لوگ انقلاب کی باتیں کرنی شروع کرتے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ واقعی اس وقت ملک کسی انقلاب کے دھانے پہ کھڑا ہے؟ اور اگر کھڑا ہے تو پھر اس کا حل کیا ہوگا؟ کیا وہ انقلاب کا اور راستہ تو اختیار نہیں کر لے گا؟ جہاں تک اس گورنمنٹ کو تبدیل کرنے کا تعلق ہے، یہ تو عوام کی خواہش ہے، اور اس وقت جو انقلابی باتیں ہو رہی ہیں سوائے اس کے کہ اس گورنمنٹ کو تبدیل کیا جائے اور کسی قسم کے انقلاب کی نہ گنجائش ہے، نہ کوئی پاسبلٹی ہے. وجہ یہ ہے کہ ابھی جو مڈل ایسٹ میں اور نارتھ افریقہ میں جو انقلاب آ رہے ہیں، اور جو لوگوں میں بے چینی ہے اور لوگ سڑکوں پہ نکلے ہوئے ہیں اور گورنمنٹ کو تبدیل کرنا چاہ رہے ہیں، وہاں پر جمہوریت نہیں ہے، وہاں پر کانسٹیٹیوشنل گورنمنٹ نہیں ہے، وہاں پر انڈیپینڈنٹ جوڈیشری نہیں ہے. وہ سب اس لیے کوشش کر رہے ہیں کہ وہاں پر بھی انڈیپینڈنٹ جوڈیشری ہو، تاکہ اگر ان کی حکومت کوئی کام ٹھیک نہ کرے تو وہ کسی کے پاس جا سکے. ان کے پاس بھی اس قسم کی فوج ہو جو کہ اتنی طاقتور ہو کہ وہ حکمرانوں کے ساتھ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بیرونی خطرات اور اندرونی خطرات دونوں کے ساتھ مقابلہ کر سکے. ہمارے ملک میں فوج بھی بہت پاورفل ہے اور ایک انسٹیٹیوشن ہے. ہمارے ہاں جوڈیشری بھی ایک انسٹیٹیوشن ہے. ڈیموکریسی ورک نہیں کر رہی لیکن ایک کانسٹیٹیوشن تو ایگزسٹ کرتی ہے. اس لیے پاکستان میں اس قسم کا انقلاب جس کی بات تھی اس وقت مڈل ایسٹ میں اور نارتھ افریقہ میں ہو رہی ہے، اس کی گنجائش نہیں ہے، اور اگر ہوا تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. ہمارے ہاں جو انقلاب جس کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت جس قسم کے حکمران ہمارے ملک میں ہیں وہ ڈلیور نہیں کر رہے. تو اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ ہمارے ملک میں جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں، کیونکہ افسر تجزیے روز لوگ کرتے رہتے ہیں، اخباروں میں روز یہ جو پرابلمس کا آپ نے ذکر کیا ہے روزانہ ان کا ذکر ہوتا ہے. ٹیلی ویژن پہ آپ دیکھیے تو لوگ سڑکوں پہ نکلے ہوئے ہیں، وہ بھی لوڈ شیڈنگ کا اور ان چیزوں کا ذکر کر رہے ہیں. لیکن ان پرابلم کو حل کس نے کرنا ہے؟ وہ تو پولیٹیکل پارٹیز نے کرنا ہے. اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ پولیٹیکل پارٹیز کے پاس کوئی حل نہیں ہے ان کا، اور اس نہ حل ہونے کی وجہ سے ابھی پاکستان کے لوگ بڑے بیزار ہیں ان پولیٹیکل پارٹیوں سے بھی اور سسٹم سے بھی. حالانکہ خرابی سسٹم میں نہیں ہے، خرابی ان پولیٹیکل پارٹیز میں ہے جو کہ موروثی پولیٹیکل پارٹی ہیں، جہاں پر ذوالفقار علی بھٹو نے پیپلز پارٹی بنائی، اس کے بعد اس کی بیوی اس کی صدر بنی، پھر اس کے بعد اس کی بیٹی، اور اس کے فوت ہونے کے بعد ابھی اس کا خاوند، اور ابھی اس نے خاوند کو ابھی چونکہ بہت ان پاپولر ہو گیا تو اپنی بیٹے کو جگہ پر بٹھانے کی کوشش کی جا رہی ہے. تو جس ملک میں موروثی پولیٹیکل پارٹیاں ہوں تو وہ بادشاہت ہوتی ہے، اس کو آپ جمہوریت نہیں کہہ سکتے. تو حالانکہ ہمارا آئین جمہوری ہے، حالانکہ ہمارے یہاں انسٹیٹیوشن آرمی کی بڑی اسٹرانگ ہے، جوڈیشری کی بڑی اسٹرانگ ہے، رول آف لا بڑا ٹھیک طریقے سے آپریٹ کر رہا ہے، اس کے باوجود ہم اس کو جمہوری حکومت نہیں کہہ سکتے، کیونکہ جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کی نیچر جو ہے وہ موروثی ہے. ہاں تبدیلی کی ضرورت ہے، جس کو ہم انقلاب کہہ رہے ہیں اس انقلاب کی ضرورت ہے، لیکن یہ انقلاب کوئی نظام کے تبدیلی کی بات نہیں ہے، کانسٹیٹیوشن کی تبدیلی کے لیے نہیں چاہیے. یہ اس گورنمنٹ کو تبدیل کرنے کے لیے اور اس کی جگہ ایک نئی پولیٹیکل پارٹی اور نئے لوگوں کے اقتدار میں آنے کے لیے ایک تبدیلی کی اور ایک انقلاب کی واقعی ضرورت ہے. اچھا بیر صاحب، میں دراصل پبلک کے موڈ کی بات کر رہا تھا، عوام کے موڈ کی بات کر رہا تھا، کیونکہ ابھی ریسنٹلی آپ نے ایک اپنی نئی پارٹی رفع اس کا اعلان کیا، اس کے قیام کا اعلان کیا ہے، اور آج یہ پروگرام میں انشاءاللہ آپ کے اسی پارٹی کے بارے میں اور آپ کے ویژن کے بارے میں ہم بات کریں گے اور دیکھیں گے کہ آپ کی پارٹی جو ہے اس ملک کے جو مسائل ہیں اس کے بارے میں ان کی کیا رائے ہے اور پاکستان کو ان مشکلات سے نکالنے کا آپ کے پاس کیا حل ہے. لیکن میں نے جو بات کی ہے پبلک کے موڈ کی بات کی ہے، کسی پارٹی کے منشور یا کسی مشورے کی بات نہیں کی. اس وقت عوام جو کہ اس وقت مہنگائی کے دلدل میں، پریشانی کے دلدل میں، بھوک اور ننگ اور افلاس کی یعنی اس میں چکی میں پس رہے ہیں، تو بتائیے ان کے پاس کیا حل ہے؟ جو اگر تاریخ کا مطالعہ کیا جائے تو اس تاریخ میں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ جب لوگ جو ہیں بھوکے ہو جاتے ہیں، ننگے ہو جاتے ہیں، تو پھر وہ محلوں اور بڑے یعنی جو اقتدار کے جو چشمے ہوتے ہیں ان پہ جا کے قبضہ کرتے ہیں. جی یہ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، اور اس وقت جو حالات ہیں اس میں یہ ہو سکتا ہے کہ لوگ یا خونی قسم کا انقلاب آ جائے. جی لیکن انقلاب کا مقصد کیا ہوگا؟ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ انقلاب کا مقصد کوئی نظام کی تبدیلی نہیں ہوگا، جی حکمران کی تبدیلی ہوگا. جی اور حکمران کی تبدیلی کے لیے بعض اوقات خونی انقلاب بھی آ جاتے ہیں اگر لوگ جو ہے وہ اتنے تنگ آ جائیں. جی تو یہ اس کی پاسبلٹی پاکستان میں ایگزسٹ کرتی ہے. جی لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں ہم نے پولیٹیکل پارٹی بنائی جی اور اس کے لیے اپنی کاوش کر رہے ہیں
کہ پاکستان میں، کیونکہ پاکستان میں 4 صوبے ہیں، بہت ساری ایسی قوتیں ہیں جن کے پاس اسلحہ ہے، اور جس طریقے سے مڈل ایسٹ میں اور نارتھ افریقہ میں جو حالات چل رہے ہیں، اگر پاکستان میں آئے تو وہاں پر سول وار ہو جائے گی. جی اس لیے سیانے بندے اور عقل والے لوگوں کا یہ خیال ہے کہ اس وقت پاکستان میں اس قسم کا انقلاب اگر آیا تو وہ انقلاب جو ہے، وہ خونی انقلاب جو ہے، وہ سول وار میں کہیں تبدیل نہ ہو جائے. لہٰذا اس لیے ضروری ہے کہ ہم فوکس کریں اس بات کے اوپر کہ ہمیں نظام کی نہیں، ہمیں انقلاب کی ضرورت ہے، حکمرانوں کی، پولیٹیکل پارٹیز کی تبدیلی کے لیے ہمیں ایک انقلاب کی ضرورت واقعی. یعنی آپ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس یعنی ول نہیں ہے ہمارے پاس اس یعنی پروگرام کو تبدیل کرنے کی، وگرنہ ہمارا کانسٹیٹیوشن جو جمہوری ہے اس میں اتنی گنجائش ہے کہ ہم جتنے بھی مسائل ہیں اس مسائل سے نکلا جا سکتا ہے. اچھا بھائی صاحب، یہ بتائیے کہ اسی سلسلے میں آپ کی پارٹی کے سلسلے میں دوبارہ آپ سے آنا چاہتا ہوں. آپ کو یہ پتہ ہے کہ اس وقت ہمارے ہاں تو کوئی نیشنل ویژن نظر نہیں آ رہا، ہمارے کسی بھی سیاسی لیڈر یا سیاسی پارٹی کے اندر آپ کو ایسا نیشنل ویژن ہمیں نظر نہیں آ رہا. لیکن اب آپ دیکھیں کہ ہمارے ملک کے اندر جو سیاست ہو رہی ہے آپ یہ دیکھیں بڑھ چکی ہے، یعنی وہ لسانی لحاظ سے، قومیت کے لحاظ سے، صوبوں کے لحاظ سے، اس لحاظ سے وہ بڑھی ہوئی ہے اس معاملے میں. اور آپ کی پارٹی رفا پارٹی جو ہے، آپ یہ بتائیے کہ ان تمام آپ نے کوئی جمہوریت اگر آپ یقین رکھتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ جمہوری نظام ہو، تو ان تمام نسلی اور دوسری عصبیتوں کے اندر سے نکل کے آپ اپنی پارٹی کو کیسے یعنی لائیں گے، کامیاب کریں گے آپ؟ ہر ملک کو ایک اچھا اور اعلیٰ ملک بننے کے لیے ایک ویژن کی ضرورت ہوتی ہے اور نیشنل آبجیکٹیوز پر فوکس کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. اس کو بیان کرنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم سمجھیں کہ ہمارے ہمسائے جو ہے ان کے پاس نیشنل ویژن ہے. ہندوستان کے پاس نیشنل ویژن جو ہے وہ اکھنڈ بھارت کا ہے. چائنا کے ساتھ نیشنل ویژن جو ہے وہ ملٹی پولر ورلڈ کا ہے. ایون افغانستان جو ہے وہ بھی پختونوں کی کنسالیڈیشن کی بات کرتا ہے. ایون ایران جو ہے وہ بھی شیعوں کی کنسالیڈیشن کی بات کرتا ہے. لیکن ہمارا کوئی نیشنل ویژن نہیں ہے. تو ہمارا خیال یعنی رفا پارٹی کا خیال یہ ہے کہ ہماری ایک بہت بڑی کامیابی جو ہم نے حاصل کی تھی افغانستان کو سے سوویت یونین کو نکال کے، اور جہاد کے ذریعے سے سوویت یونین کو صرف ہم نے افغانستان سے نہیں نکالا بلکہ وہ 5 سینٹرل ایشیا کے ملک اور آذربائیجان چھٹا ملک، ان سے بھی روس کو خدا حافظ کہہ کے باہر نکلنا پڑا. تو ہم نے صرف افغانستان کے جہاد سے صرف یہ کامیابی نہیں حاصل ہوئی کہ سوویت یونین وہاں سے نکلا، بلکہ روس جو تھا مزید 6 ملکوں سے نکل گیا. یہ 6 ملک اور افغانستان یہ سب لینڈ لاک ملک ہے. جی جی. اور یہ وہ ملک ہے جہاں تک کہ ایک اسلام ہمارے خطے میں یہی سے آیا. صحیح ہے. بابر کی زبان ترکی تھی، بابر نامہ ترکی زبان میں، وہ سینٹرل ایشیا کے فرغانہ کی ریاست سے آیا تھا. صحیح. یہی سے ترک جو گئے تھے، جو انہوں نے جا کے ترکی میں دولت عثمانیہ کو قائم کیا. اسلام کا بہت بڑا حصہ اس طرف سے آیا، یعنی بخارا سے آیا. تو ہمارے ہاں جو اسلام آیا جی وہ سینٹرل ایشیا سے آیا. جی. اور اس طرف سے جو اسلام آیا تھا یہ بلوچستان کے ساحل پہ اور ملتان تک رک گیا تھا، اس سے آگے نہیں آیا. یہ جو محمد بن قاسم کے ریک میں جو آیا وہ اسلام ملتان سے آگے نہیں آیا، اور تھوڑی دیر کے لیے قائم ہوا، پھر اس کے بعد ختم ہو گیا. یعنی وہاں پر کیونکہ حجاج بن یوسف نے محمد بن قاسم کو قتل کر دیا، واپس بلا لیا، پھر مار بھی دیا. تو اس لیے وہ اس میں ایک وقفہ پیدا ہو گیا تھا. تو اسلام جو پاکستان میں اور ہندوستان میں یا بر صغیر میں آیا ہے اس کے ساتھ ابھی، اس لیے ہم اس بات پہ ہمیں خوشی منانی کا چاہیے اور بڑا خوش ہونا چاہیے کہ ہم نے ایک قسم کا وہ نمک حلالی کا ثبوت دے دیا. وہ لوگ جنہوں نے ہمیں مسلمان کیا، ہم نے ان کو آزاد کرا دیا. صحیح. لہٰذا یہ ایک چھوٹی بات نہیں، یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہے. اور ابھی سے اس اچیومنٹ کو کنسالیڈیٹ کرنے کے لیے ہم سوچتے ہیں کہ یہ 10 ملک، یہ 5 سینٹرل ایشیا کی ریپبلک، آذربائیجان، ترکی، ایران، پاکستان اور افغانستان، یہ 10 ملک جو ہیں یہ بڑا کمپیکٹ ایریا. ان ملکوں کی اکٹھی آبادی کی جائے تو یہ امریکہ سے 30% زیادہ ہے. صحیح. چائنا سے کم ہے، انڈیا سے کم ہے، لیکن ایریے میں یہ بہت بڑا ایریا ہے. چائنا اور امریکہ سے ملتا جلتا ہے. 10 ریاستوں میں مبنی ایک پورا ہرا خطہ جو ہے یہ بہت بڑا خطہ ہے. ہندوستان سے اس خطہ زمین کا ایریا دگنا ہے. یہ زمینی لحاظ سے جڑا ہوا ہے سارا، اور سب جڑے ہوئے ہیں. سب مسلمان ہیں، سب آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. لہٰذا ابھی ایک ضرورت اس بات کی ہے کہ اس علاقے میں جہاں پر سب ریاستیں بہت بڑی بڑی ہیں، چین دیکھیے 1.4 بلین، انڈیا 1.2 بلین، روس اس میں پاپولیشن تو 140 ملین ہے، لیکن وہ دنیا کا سب سے بڑا ملک ہے. صحیح. جب یہ ہمارے محلے میں یہ تینوں ملک واقع ہے،
اس میں اگر ہم یہ 10 ملک مل جائیں تو پھر ہم بھی ان ملکوں کے ہم پلہ پاور بن سکتے ہیں جی. اور ہم میں جو نیچرل ہسٹوریکل یونٹی جو ہے جی اور فیتھ کی یونٹی وہ ان سب ملکوں سے زیادہ ہے. ہندوستان میں بے شمار ریلیجن ہیں, بے شمار زبانیں بولی جاتی ہیں. ہمارے یہاں صرف 3 زبانیں بولی جاتی ہیں, ترکی, اردو اور فارسی. جی جی صرف 3 زبانیں بولی جاتی ہیں. اور یہ ان تینوں زبانوں کا اتنا چولی زبان کا ساتھ ہے کہ اگر آپ ایک زبان بول رہے ہو تو باقی دوسری 2 زبانیں بولنے والے جو اس کو سمجھ جاتے ہیں. جی جی. اور ان کے الفاظ تقریباً 40 سے 50% تک مشترک ہے. رسم الخط تینوں زبانوں کا عربی ہے. جی صحیح. لہٰذا ان میں کلچرل ہسٹوریکل یونٹی اتنی زیادہ ہے کہ جتنی کہ روس میں نہیں ہے, جتنی کہ انڈیا میں نہیں ہے. چائنا میں ہے کہ چائنا کے 90% 92% آبادی جو ہے وہ ہان چائنیز پر مشتمل ہے. جی جی. لیکن یہ خطہ زمین جو ہے یہ ریسورسز سے مالا مال ہے. اور پھر یہ ہے کہ اس کی بہت بڑی جو اسٹریٹجک ویلیو یہ ہے جی جی کہ اس کا ایک ملک ترکی وہ اینکر کرتا ہے میڈیٹرینین اور بلیک سی کے اوپر, بحر اسود اور میڈیٹرینین سی کے اوپر, یعنی یورپ کے ساتھ ملتا ہے. جی جی. پاکستان جو ہے وہ عربین سی کے اوپر ہے, پرشین گلف اس کے سینٹر میں ہے. تو دنیا کا سب سے زیادہ آئل کا ذخیرہ ان 2 خطہ زمین میں ہے جن کو ہم کہتے ہیں سینٹرل ایشیا اور مڈل ایسٹ. جی جی. لہٰذا جب اس خطہ زمین کو جب آپ کنسولیڈیٹ کرتے ہیں, عربوں کی کنسولیڈیشن ایک لحاظ سے ہو چکی ہے. جی جی. آپ کو پتہ ہے کہ عربین پینسولا اپنے آپ کو GCC کی وہ ریاستیں بن چکے ہیں. جی. اور یہ جو نارتھ افریقہ ملک ہیں ان میں چونکہ ابھی آزادی کی تحریکیں چل رہی ہیں, وہاں پر بھی یہ اخیر میں یہ مغرب اور مشرق جو ہے مڈل ایسٹ جو مغرب اور ایجپٹ یہ سارے کا سارا نارتھ افریقہ یہ بھی شاید کنسولیڈیٹ ہو جائے. جی جی. لیکن سب سے زیادہ اہمیت اس خطے کی ہے کیونکہ اس کے جو اینکر ہیں وہ میڈیٹرینین ہے اور میڈیٹرینین کے ساتھ ہے یورپ. جی. دوسرا اینکر ہے اس کا بحر عرب اور جس کی دوسری طرف ہے ہندوستان, اور شمال کی طرف ہے روس اور شمال مشرق کی طرف ہے چین. کسی زمانے میں یہ جب تھیوریاں بنتی تھیں جب سمندری راستے اتنے زیادہ ڈیولپ نہیں تھے جی جی تو اس زمانے میں یہ کہا جاتا تھا کہ یہ جو ہارٹ لینڈ آف دی ورلڈ ہے جی جی یہ ہارٹ لینڈ آف دی ورلڈ پر اس وقت مسلمان قابض ہیں. صحیح. وہ مسلمانوں کا خطہ ہے. جو ہارٹ لینڈ کو کنٹرول کرے گا وہ دنیا کو کنٹرول کرے گا. اور ہارٹ لینڈ کو کسی زمانے میں روس نے کنٹرول کیا اور آپ نے دیکھا ہے روس کا اثر اور نفوذ کہاں تک نہیں پہنچا. صحیح. افریقہ میں پہنچا, کیوبا تک پہنچا, لیٹن امریکہ میں پہنچا, یورپ کے دل میں چلا گیا. یورپ کے دل میں چلا گیا یورپ کو کیپچر کر اور 78 سال تک اس کا سرخ پھریرا لہراتا رہا. اور باقاعدہ طور پہ جو دنیا کی بڑی سپر پاور جو امریکہ اور اس کے جو ہواری ہیں ان کے مقابلے میں روس ایک بڑی مانوی طاقت رہا. بالکل. تو یہ اس ہارٹ لینڈ کو کنسولیڈیٹ کرنا بہت ضروری ہے. کیوں ضروری ہے؟ 2 وجہ سے. ایک تو یہ ہے کہ اس پر آنکھیں بھی روس کی بھی ہیں, اس پر ابھی انڈیا کی بھی ہے اور امریکہ کی بھی ہے. لہذا ہمیں ایک انٹیلیجنٹ یعنی ایک فکر اور سوچ رکھنے والی گورنمنٹ کی ضرورت ہے پاکستان میں جس کو اس چیز کا ادراک ہو کہ ہمیں ہمارے اوپر ایک تاریخ نے ایک ذمہ داری ڈال دی ہے اور اس ذمہ داری کو پنپنے کے لیے اس ذمہ داری کو نبھانے کے لیے ہمارے لیے ضروری ہے کیونکہ پاکستان ان سب ملکوں سے بڑا ملک ہے. 180 ملین آبادی ہے. جی. جو نیرسٹ اس کے جو نیکسٹ ملک ہے وہ ترکی ہے. جی جی. اس کی 80 ملین آبادی ہے. جی. اور یہ جو اس کے جو 400 ملین لوگ جو اس خطہ زمین کے ہیں اس میں یہ 2 بڑے ملک ہیں. لہذا ترکی اور پاکستان کی بہت بڑی ذمہ داری بنتی ہے ان کی اسٹریٹجک لوکیشن کی وجہ سے اور بڑے ملک ہونے کی وجہ سے کہ وہ اس خطہ زمین کو کنسولیڈیٹ کریں. ایک تو ہم دنیا کی بڑی طاقتوں کے ہم پلہ بنیں اور دوسرا اپنا ایک ہسٹوریکل جو ڈیوٹی ہے اس ایریے کو کنسولیڈیٹ کرنے کی. آزاد تو آپ نے کرا لیا جی جی لیکن ابھی آپ نے اس کو کنسولیڈیٹ نہیں کیا. لہٰذا ہمارے ویژن کا یہ بہت امپورٹنٹ حصہ ہے بلکہ یہی ہمارا ویژن ہے کہ اس ایریے کو جس کو ہم آج کل ایشیو کہتے ہیں اکنامک کوآپریشن آرگنائزیشن اس کے 10 ملکوں کو کنسولیڈیٹ کیا جائے. جی بہتر. آپ نے بہرحال آپ نے یہ اس میں اپنے نقطہ میں یہ بھی بتا دیا کہ جس ملک سے جس خطے سے اسلام آیا تھا ہم نے اپنی ایک ذمہ داری تو پوری کر دی کہ روس کے 78 سال کے پھیرے کے تلے جو غلامی تھی اس سے نکال دیا. اب یہ نئی ریاستیں بن کے آ گئی ہیں. ہمارا ایک والہانہ ایک ان کے ساتھ ایک مسلمانہ برادرانہ اخوت کا ایک رشتہ ان کے ساتھ موجود بھی ہے. اور اس میں آپ کا رفاع کا پروگرام پڑھ رہا تھا اس کے اندر آپ نے ہندوستان کو اپنا بڑا پاکستان کا ازلی دشمن بتایا ہے جبکہ آپ جانتے ہیں کہ اس وقت ہماری جو 2 بڑی سیاسی پارٹی ہیں اس میں پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نون
یہ دونوں جو ہے یعنی بھارت کے ساتھ اس طرح ازلی دشمن کا مظاہرہ نہیں کر رہی، بلکہ یہ تو دوستانہ مراسم چاہتی ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ہماری یہ موجودہ حکومت ہے، یہ تو بھارت کی دوستی میں بہت آگے نکل گئے ہیں۔ ابھی ریسنٹلی جو انہوں نے پاک افغان ہندوستان کا اور افغانستان کو پاکستان کی رازداری جو دی ہے، یہ آپ کو سامنے جو کیا ہے معاہدہ، بہت سے جو ہمارے جو ملکی سلامتی کے جو دانشور جو لوگ ہیں، جو تجزیہ نگار ہیں، وہ اس کو ملک کے لیے ایک بڑا خطرہ قرار بھی دیتے ہیں، اور اس میں دیکھ رہے ہیں کہ اس کے پیچھے اس کے پس منظر میں کچھ اور راز جو ہیں وہ پوشیدہ ہیں پاکستان کو نقصان پہنچانے کے لیے۔ لیکن جب یہ دو بڑی جماعتیں پارٹیاں ملک کی جو ہیں ہندوستان کے ساتھ دوستی کی حامی ہوں، اس کے اندر آپ کیسے اپنی رفع پارٹی کے یعنی کوئی اس پروگرام کو لے کے چلیں گے، اور اپنی پاکستان کے عوام کو کس طرح یہ سمجھائیں گے کہ پاکستان ہمارا ازلی دشمن ہے اور کیوں ہے؟ دیکھیے، چونکہ ان کا جو ویژن ہے، ہندوستان ہمارا نیبر ہے اور سب سے بڑی لمبی سرحد جو ہے ہندوستان کے ساتھ ہے، اور اس کا ایجنڈا اور اس کا ویژن ہے، اور اس کا ویژن ہے اکھنڈ بھارت۔ لہذا اس کا جو ویژن ہے وہ ڈائریکٹلی اس کی وجہ سے وہ ازلی دشمن بن جاتا ہے، کیونکہ وہ پاکستان کے وجود کو ہی تسلیم نہیں کرتا۔ ایسٹ پاکستان کو وہ ہڑپ کر چکا ہے، اور ویسٹ پاکستان کے ٹکڑے کرنا بھی اس کا نیکسٹ آبجیکٹو ہے۔ ایسے حالات میں اگر ہم یہ چیلنج قبول نہیں کرتے تو واقعی وہ اپنے اس میں کامیاب ہو گئے، جیسے کہ وہ قطر میں کامیاب ہوا اور ایسٹ پاکستان لڑا ہو گیا۔ ابھی اس وقت ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے نیشنل آبجیکٹیوز کو ریسرچ کریں۔ جیسے ہمیں سینٹرل ایشیا میں ابھی آج ہم بات کر رہے ہیں، تو اگر یہ ریاستیں آزاد ہی نہ ہوتی تو ہم یہ بات کرتے، کیا ایشو یونین کی بات کرتے؟ نہ کرتے۔ پاکستان اگر کشمیر کی آزاد کرانے میں کامیاب ہوتا تو آج ہم یہ جو نواز شریف کی اور ان کی پارٹی اور پیپل پارٹی کی ذکر کر رہے ہیں، اور پاکستان میں اس وقت 2-3 ایسی تحریکیں بھی چل رہی ہیں جو کہ سندھی نیشنلسٹ، بلوچی نیشنلسٹ، اور ایک قسم کے جس کو فرنٹیئر میں پاکستانی طالبان کہا جاتا ہے، جی ان تینوں تحریکوں کو سپورٹ کرنے والا انڈیا ہے۔ تو لہٰذا لڑائی تو ہماری ان کے ساتھ جاری ہے، لیکن ہمارا اس لڑائی میں آبجیکٹو ڈیفینسو نہیں ہونا چاہیے۔ تو ہمارے نیشنل ویژن میں یہ اور نیشنل آبجیکٹو میں بڑا ضروری ہے کہ ہم یہ کافی نہیں ہے کہ ہم ان کو ڈیفیٹ کریں۔ یہ جو پاکستانی طالبان ہیں یہ آج کل کے خارجی ہیں، اور ہمیں ان کے ساتھ اسی طریقے سے ڈیل کرنا ہے جیسے کہ ہمارے اسلاف نے ان کے ساتھ ڈیل کیا۔ جہاں تک یہ نیشنلسٹ موومنٹ ہے، یعنی جس کو آپ نے آپ کو بلوچی یا سندھی نیشنلسٹ کہتے ہیں، یہ بالکل اسی طریقے سے بنائی گئی ہیں جیسے کہ عوامی لیگ بنائی گئی تھی ایسٹ پاکستان میں، اور عوامی لیگ پھر بعد میں کامیاب ہوئی۔ تو لہٰذا یہ کافی نہیں ہے کہ ہم ان کے ساتھ لڑائی کرتے رہے ہوں، اپنے ملک میں ہی یہ سب چیزیں جو ہیں ان کو سمیٹنے کی کوشش کریں۔ ہماری پارٹی کا ویژن یہ ہے کہ ہم کشمیر کو آزاد کرانا چاہتے ہیں۔ لہذا second most important objective of رفع پارٹی is to liberate کشمیر۔ اس لبریشن کے لیے میری سوچ یہ ہے، کیونکہ ابھی تک چین جو تھا وہ اس کشمیر کی آزادی کے بارے میں جو پلان ہے یہ بڑا ایک مفصل اس میں جواب چاہوں گا، کیونکہ ہم ایک وقفے کی طرف جا رہے ہیں، کیونکہ بڑا ہی امپورٹنٹ نقطہ اس کی طرف آپ نے اشارہ کیا۔ میرے ذہن میں ایک سوال بھی ہے کہ میں آپ کی پارٹی کا جو کشمیر کے بارے میں، اس کشمیر کی آزادی کے بارے میں جو ویو ہے میں پوری ڈیٹیلز کے ساتھ لوں، میں چاہتا ہوں اس میں ایک تسلسل رہے، لیکن میں صرف یہی چاہ رہا تھا کہ جس طرح پاکستان کو اس وقت ہندوستان کے ساتھ دوستی کا مشورہ دیا جا رہا ہے، بلکہ مجبور کیا جا رہا ہے، بلکہ بہت سے معاملات جو بہت سے ایسی چیزیں ہیں جو کہ ہمارے اختیارات میں نہیں ہیں وہ بھی ہم سے مانگی جا رہی ہیں کہ ہندوستان کے لیے وہ راستے کھول دیے جائیں، اور یہ الگ بات ہے کہ اس کے اندر کون کون سے ادارے ملوث ہیں اور کون کون سی سیاسی جماعتیں اپنے اقدار کو طول دینے کے لیے اس میں شامل ہیں۔ میں اس کی طرف بھی آؤں گا۔ ناظرین، میں ابھی ایک بہت اہم سوال برگیڈ صاحب نے اٹھایا ہے کشمیر کی آزادی کے لیے، اور میں چاہتا ہوں کہ اس کشمیر کی آزادی کے لیے، کیونکہ اس کشمیر کی آزادی کے لیے ہم نے 3 جنگیں بھی لڑی ہیں، اور کشمیر کے اندر جو مظالم ہے بجائے کم ہونے کے بڑھتے ہی جا رہے ہیں، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ کشمیر کے لوگوں اور کشمیریوں نے خود اپنی جانوں کی قربانی دے کے ایک کشمیر کے معاملے کو ابھی تک زندہ رکھا ہوا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ پاکستانی عوام جو ہے ان کی محبتیں اور ان کا احسار بھی اس کے ساتھ ساتھ ہے، جس کا وہ بھی اعتراف کرتے ہیں، اور پاکستانی عوام اور کشمیر کے اندر جو ایک بڑا ایک لازوال رشتہ ہے اس میں تو خیر کوئی کمی و شبہ نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ ہمارے حکمران کشمیر کے بارے میں کیا رویہ اختیار انہوں نے کیا ہے، اور ہمیں آج تک کشمیر آزاد کا کیوں نہیں ہمارا کشمیر آزاد کروا سکا، اس میں کہاں ہم سے غلطیاں ہوئی اور کہاں سے اب ہم اور یعنی کشمیر کے واسطے دور ہو رہے ہیں یا قریب ہو رہے ہیں، اس کے بارے میں ہم برگیڈ صاحب کی جو پارٹی رفع ہے اس کے یہ بہت ہی اہم نقطہ ہے، اس کے بارے
بارے میں برگیڈ صاحب سے پوری ڈیٹیل کے ساتھ پوچھیں گے کشمیر کی، کیونکہ یہ فوجی بھی ہیں، یہ کمانڈر بھی رہے ہیں اور ان تمام خطوں کے اندر تمام اس علاقے کو بڑا اچھی طرح خوبی سے جانتے بھی ہیں. ہم ان سے پوچھیں گے کہ کشمیر کی آزادی کا سیاسی یا جنگی یا کون سا ایک ایسا حل ہے جو کہ واقعی ممکن ہے کشمیر کی آزادی کے لیے، اس لیے کہ کشمیر کی آزادی اس لیے بھی زیادہ ضروری ہے کہ پاکستان اس وقت ہندوستان نے پاکستان کے تمام دریاؤں کا پانی جو کشمیر سے نکلتا ہے بند کر دیا اور پاکستان کو صحرا بنانے پر تلا ہوا ہے. تو اس لیے کیا کشمیر واقعی قائم نے جو فرمایا تھا کہ شہرگ ہے، کیا واقعی یہ شہرگ ہے؟ اور شہرگ پھر اگر شہرگ ہے تو پھر یہ دشمن کے پاس کیوں ہے؟ اس کے بارے میں آپ برگیڈ صاحب سے پوچھیں گے. اسٹے ٹیون ود اس. ابھی ایک وقفے کے بعد آپ سے حاضر ہوتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. تجزیے کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان سمیع اللہ ملک. وقفے سے پہلے ہم کشمیر کی آزادی کے بارے میں بات کر رہے تھے اور میں یہ چاہ رہا تھا کہ اس کا جواب اس میں تسلسل رہے اور اسے یعنی ہم وقفے کی طرف جا رہے تھے. لیکن برگیڈ صاحب کشمیر کی طرف جانے سے پہلے کیونکہ ہم پاکستان کی مسائل اس کا حل کی باتیں ہم کر رہے ہیں تو کشمیر کا مسئلہ بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. پاکستان کی آزادی یہ بلکہ میں نہیں سمجھتا کہ پاکستان کی آزادی کا پھر سے مسئلہ بنا ہوا ہے. یہ کشمیری کی آزادی کا مسئلہ نہیں ہے کیونکہ کشمیر کی معیشت کو تباہ کرنے کا سلسلہ جو ہے وہ اس منصوبے پہ عمل کیا جا رہا ہے. لیکن اس سے پیشتر میں آپ سے کہتا ہوں میں نے آپ کی پارٹی کے نظام میں کسی نئے نظام یا کوئی نئے انقلاب کو میں نے نہیں پڑھا جس میں آپ یعنی اس میں اس کو ذکر کیا ہو اس میں. لیکن یہ ہے کہ آپ کے پروگرام میں بہت کمپریہنسو چیزیں جو ہیں بہت زیادہ ہیں. اس میں آپ نے ہر شعبے میں نئی نئی پالیسیاں تجویز کی ہیں اور اس میں ایڈمنسٹریشن اور پولیٹیکل ریفارمز کا آپ نے ذکر کیا ہے. اس کے لیے تو پھر آپ کو نئے قوانین بنانے پڑیں گے. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے پاس اتنی اکثریت ہوگی کہ آپ نئے قوانین بنا سکیں وہاں پہ ان کی اصلاح کے لیے؟ ہم پاکستان آئین میں کوئی بڑی تبدیلی کی خواہش نہیں کر رہے. دنیا میں اس وقت ایک پارلیمانی نظام ہے، ایک صدارتی نظام ہے اور ایک ہائیبریڈ نظام ہے جو کہ فرانس میں پایا جاتا ہے جس میں کہ پریزیڈنٹ بھی پاورفل ہے اور پارلیمنٹ بھی پاورفل ہے. اور چوتھا نظام ہے سنگل پارٹی کا جو کہ جیسے ایران میں پایا جاتا ہے، جیسے چین میں پایا جاتا ہے، جہاں پر ایک ہی پارٹی ہوتی ہے. تو ان چاروں نظاموں کو اگر آپ کمپیئر کریں اس میں کوئی بھی اسلامی یا غیر اسلامی نہیں ہے. اسلامی وہ ہے جہاں پر قوانین جو ہے وہ شریعت کے مطابق بنائے جائیں اور چونکہ ہمارے آئین میں لکھا ہے کہ ہمارے ملک میں کوئی قانون شریعت کے خلاف نہیں بنے گا، لہذا ہم نے اسلام کی جو مین کنڈیشن ہے وہ پوری کر دی. جی تو ہم اپنے آپ کو رائٹلی اسلامک ریپبلک آف پاکستان کہتے ہیں. اور ان چار چیزوں میں سے جو ہم نے چوز کیا ہے وہ پارلیمانی جمہوری نظام چوز کیا ہے کیونکہ ایک تو ہمیں تجربہ ہے اس بات کا. انگریز بھی اسی نظام کو چھوڑ کے گئے تھے اور انہوں نے ہماری بہت دیر حکومت کی اور ہم بھی کافی دیر تک کیونکہ ہمارے ملک میں قانون بھی انگریزی لاگو ہے اس لیے ہم نے صدارتی نظام کو ٹرائی کرنے کی کوشش کی، وہ چلا نہیں. اس لیے میں اگر نظام یا کانسٹیٹیوشن میں بڑی تبدیلی کی بات نہیں کرتا ہوں اس وجہ سے کیونکہ یہ جو نظام ہے یہ پاکستان کے 60-70 سال میں اس نے کام کیا اور ہم نے جتنے بھی آئین بنائے. میں آپ کو انٹرپٹ کر رہا ہوں. آپ لوگوں کے کہہ رہے ہیں آپ نے کوئی شریعت کی آپ نے بات کی، اس میں کوئی شک نہیں کہ شریعت کے نام پہ ہی ملک ہمارے وجود میں آیا. لیکن سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا آج کل پاکستان کے اندر جو بینکنگ نظام ہے کیا ہماری شریعت کے مطابق ہے یہ، جس کے اندر سودی نظام بھی ہے جبکہ اللہ نے تو سودی نظام کو اپنے خلاف جنگ کا حکم دیا، وہ جنگ کہا ہوا ہے. کیا ایسے ہی سودی نظام جیسے اللہ کے خلاف اعلان جنگ ہے؟ یہ مسئلہ جو ہے یہ غور طلب ہے. میں اس میں آپ کو سمپل بات بتا دیتا ہوں. جب سے یہ پیپر کرنسی ایجاد ہوئی ہے جی اس وقت سے انفلیشن بھی ایجاد ہو گئی. جی یعنی ابھی یہاں کے ملک کہتے ہیں کہ کم از کم 2-2.5-3% انفلیشن ہو تو پھر لوگ آسودہ اپنے آپ کو محسوس کرتے ہیں، اگر انفلیشن نہ ہو تو آسودہ محسوس نہیں کرتے. اگر انفلیشن ہو تو جو آدمی بینک میں پیسہ رکھے تو اس کو کم از کم اتنی کمپنسیشن تو ملنی چاہیے اتنی کہ انفلیشن ہوئی. لہٰذا اس کو آپ سود نہیں کہہ سکتے، اس کو آپ انفلیشن کی کمپنسیشن کہہ سکتے ہیں کیونکہ پیپر کرنسی ہے. تو لہٰذا ابھی ہمیں ایک تو یہ انڈرسٹینڈ کرنا ہے کہ پیپر کرنسی کی وجہ سے کیونکہ یہ سوال ذرا کمپلیکیٹڈ ہے. سود کی تعریف شریعت میں وہ جو ہے میں اس کا ذکر اور طرح ہے. اس میں تو یہ ہے کہ کسی ایسی رقم کے عوض یا اس کے مقابلے میں بغیر محنت کے اور نقصان کے خطرے کے بغیر
وہ اگر نفع لیا جائے تو وہ سود کی تعریف میں آ جاتا ہے. تو لہٰذا ہم یہ پاسبل ہے, یہ میرے ذہن میں یہ چیزیں ہیں جن کو میں ڈسکس کرنا چاہتا ہوں, آج نہیں پھر کسی دن. جی میرے ذہن میں ایسا بینکنگ نظام ہے جو کہ شریعت کے مطابق ہو اور جس سے کہ ملک میں ترقی کی رفتار بھی بہت تیز ہو سکتی ہے. جی جی میرا خیال یہ ہے کہ یہ شہری نظام جو ہے یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ پیپر کرنسی ہونے کی وجہ سے آپ لوگوں کو جو آپ کے پاس ڈپازٹ رکھتے ہیں ان کو کمپنسیٹ نہ کریں. جی وہ آپ کو کسی نہ کسی طریقے سے کمپنسیٹ کرنا ہوگا, لیکن کیسے کریں, کتنا کریں اور کس طریقے سے کریں کہ ملک کی اس کے لیے الگ پروگرام رکھ جی الگ پروگرام. آپ اپنے اسی سوال کی طرف میں آتا ہوں. اسی کبھی آپ کی جو پالیسیز ہیں بڑی, میں نے آپ سے عرض کیا کہ بڑی کمپریہنسو ہیں, اور اس کے لیے جو نئے قوانین آپ کو بنانے پڑیں گے اس کے لیے لازمی بات ہے کہ ہمارا جو کانسٹیٹیوشن ہے آپ کے جو پروگرام میں پڑھے ہیں اس میں تو یقینی بات ہے کہ آپ کو اس میں امینڈمنٹ کی ضرورت ہوگی, اور امینڈمنٹ کے لیے 2/3 میجورٹی کی ضرورت ہے. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ دفعہ جو نئی پارٹی ہے, نوزائیدہ پارٹی ہے, وہ 2/3 میجورٹی لے لے گی پاکستان کے اندر؟ ہم نے صرف 4 چینجز کی تجویز دی ہے. ایک تو یہ ہے کہ پاکستان میں یہ ڈیولوشن پلان بنا ہے, یہ ڈیولوشن پلان جو مشرف نے بنایا تھا اس کو ختم کیا جائے, کیونکہ اس کا مقصد جو تھا وہ صرف مہاجر اسٹیٹ کو قائم کرنا تھا, اور اس کی اتنی زیادہ اپوزیشن ہوئی ہے کہ مہاجروں نے بھی اس سے ریزائل کر لیا, وہ پیچھے چلے گئے اور ان کو کراچی کو لہذا صوبہ بنانے کی بات نہیں ہو رہی. جی تو لہٰذا وہ ڈیولوشن پلان ختم ہونا چاہیے. اس بات کے اوپر تمام پارٹیوں تمام صوبے ایگریڈ ہیں, لہٰذا اس کے لیے لوگ ڈس ایگری نہیں کریں گے. لیکن کسی نے جس طریقے سے ہم نے اس کو بڑا ٹوک الفاظ میں کہا ہے کہ اس کو ختم ہونا چاہیے, کیونکہ یہ بدنیتی پر مبنی تھا, اس لیے اس کو ختم ہونا چاہیے. دوسرا ہم چینج یہ کر رہے ہیں کہ یہ پولیس کے نظام میں جو اصلاحات کے نام کے اوپر مشرف نے تبدیلیاں کی تھی, اس میں یہ ہے کہ پولیس جو ہے پہلے سے زیادہ بدماشی پہ اتر آئی ہے, اور لوگوں کا تحفظ جو ہے وہ بجائے زیادہ ہونے کے وہ کم ہوتا جا رہا ہے. لہٰذا ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ پولیس کے نظام میں جو تبدیلیاں مشرف لایا تھا وہ بھی یکسر ختم کر دی جائیں. پھر ہم یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کے صوبے, چونکہ ان کی اس وقت بات ہو رہی ہے کہ ان کو تبدیل کیا جائے, اور جس طریقے سے کہ اس زمانے میں بات ہو رہی تھی پروونشل اٹانومی کی, لیکن ہماری اس گورنمنٹ نے پروونشل اٹانومی کو اس طریقے سے لاگو کیا بجائے وہ کوئی پرابلم حل ہوتی وہ یہ پرابلم بڑھ گئی ہے. ہم نے یہ اس بات کو بھول گئے کہ پروونشل اٹانومی کی بنیاد کیا ہے. پروونشل اٹانومی کی بنیاد یہ ہے کہ لینڈ بلانگس ٹو دی پروونسز اینڈ پیپل بلانگ ٹو دی کنٹری اینڈ دی نیشن. جی جی اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ ایک ملک کے 3 فنکشن ہوتے ہیں. ایک ہے ساورن فنکشن. جی ساورن فنکشن ہے فارن ریلیشنز. جی ساورن فنکشن ہے خارجہ پالیسی. خارجہ پالیسی, ملک کا دفاع, جی, اور ملک کا اکنامک اقتصادی نظام جس میں کرنسی بھی شامل ہے. جی جی کہ ملک میں ٹیکسیشن کا فلسفہ, اور ٹیکسیشن میں جو ڈیفنس فائنینسنگ وغیرہ یعنی جو میکرو اکنامکس ہے اس کی مینجمنٹ, جی, یہ 3 جو ہے یہ ساورن فنکشن کہلاتے ہیں. اور یہ ساورن فنکشن فیڈریشن کے پاس ہونے چاہیے. جی, یہ اس میں تبدیلی نہیں ہوئی, اور ساورن فنکشن ابھی تک فیڈریشن کے پاس ہیں. لیکن ہم نے یہ جو NFC ایوارڈ کیا ہے اس میں چیزیں کنفیوز ہو گئی ہیں. یہ 18ویں ترمیم کی بات ہے. 18ویں ترمیم اور NFC ایوارڈ ان دونوں نے مل کے پاکستان میں ایک پرابلمس کھڑی کر دی ہیں, کیونکہ پروونشل اٹانومی اچھی چیز ہے, لیکن اگر ہم یہ بنیاد نہ سمجھیں کہ ساورن فنکشن کے بعد دوسرے پیپل فنکشن, جی, کیونکہ پیپل بلانگ ٹو دی نیشن, پیپل بلانگ ٹو دی کنٹری. جی, لہٰذا پیپل شوڈ بی فری ٹو موو فرام ون پروونس ٹو اندر, فرام ون ایریا ٹو اندر, اور جہاں پر بھی رہیں ان کو ہیلتھ, ان کو ایجوکیشن اور ان کو سوشل سیکورٹی, جو کہ 3 ان کے حقوق ہیں, یہ ان کو کسی جگہ پہ رہے ان کو ملنے چاہیے اور مساوی ملنے چاہیے. لہٰذا یہ ایسا فنکشن نہیں ہے جو کہ ڈیوالو کیا جا سکے اور اس کو پروونسز کو دے دیا جائے. اور یہ جو ابھی ہم نے 18ویں ترمیم کی ہے اس میں اس فنکشن کو ڈیوالو کر کے پروونسز کو دے دیا گیا ہے, اور جس کی وجہ سے ابھی آپ کو پرابلم پیش نہیں آئی. ابھی آپ کو صرف چھوٹی موٹی پرابلم ہوئی ہیں, جیسے ہائر ایجوکیشن کمیشن جو ہے اس کی بات نکلی, لیکن آپ اس طریقے سے چند ہسپتالوں کی بات نکلی کہ یہ جو ایکسلنس سینٹر بنائے تھے, فوج کے اسپتال, اگر ہیلتھ منسٹری فیڈریشن میں نہ ہو تو وہ کیا کریں گے. یہ بھی چھوٹی چھوٹی پرابلم پیش آئی ہیں, لیکن اگر ابھی آپ کو بڑی پرابلمز بھی پیش آ جائیں گے. تو اگر ہیلتھ, ایجوکیشن اور سوشل سیکورٹی یہ تینوں فیڈریشن کے فنکشنز ہیں, ان کو مینیج کرنے کے لیے کچھ حصے اس کے پروونسز کو دیے جا سکتے ہیں, جو کہ پہلے بھی دیے ہوئے تھے. جی, یعنی ایجوکیشن میں جو کالج لیول تک ایجوکیشن تھی وہ پروونسز کے پاس تھی,
جی یہ جو ہسپتال تھے ڈسٹرکٹ ہسپتال اور پروونشل ہسپتال یہ پروونسز کے پاس تھے، لیکن فیڈریشن کی رسپانسبلٹی نیشنل ڈیفنس پالیسی کے ساتھ جس طریقے سے ڈیفنس پالیسی ہے اس طریقے سے ہیلتھ پالیسی، ایجوکیشن پالیسی اور سوشل سیکورٹی پالیسی یہ بھی ان کا فنکشن ہے. لہٰذا یہ بات میں آپ زور سے کہنا چاہتا ہوں کہ پیپل فنکشن اور سوورن فنکشن ڈیوالو نہیں کیے جا سکتے. جی یہ رسپانسبلٹی اسٹیٹ کی رہے گی، اور آئندہ جب NSC ایوارڈ ہو اور آئندہ جب ہم ان چیزوں کو ڈسکس کریں تو ہم جو لینڈ فنکشن ہے وہ تو پروونسز کو ضرور ٹرانسفر کیجیے. جی لینڈ سے اگر کوئی آمدن ہوتی ہے، معدنیات نکلتی ہیں جو کہ 18ویں ترمیم میں انہوں نے کہا کہ دے دیا، لینڈ سے کوئی آمدن ہوتی ہے، لینڈ کی اونرشپ جو ہے ابھی بھی اس وقت بھی جو اسٹیٹ لینڈ ہے اس کا مطلب ہوتا ہے پروونشل لینڈ. جی پنجاب اونس دی اسٹیٹ لینڈ آف پنجاب، فرنٹیئر اونس دی اسٹیٹ لینڈ آف فرنٹیئر، سندھ اونس دی اسٹیٹ لینڈ. اور اگر شامی میں رانی ہو آپ نے کچھ کرنا ہو تو فیڈریشن زمین خریدتی ہے جی اور وہاں پر اس کا قانون لاگو نہیں ہوتا، قانون پروونس کا لاگو رہتا ہے. لہٰذا یہ چیز جو لینڈ فنکشن ہے وہ پروونسز کو ڈیوالو ہونے چاہیے، یہ ان کی ڈیمانڈ تھی اور ہم نے ٹھیک کیا کہ اس ڈیمانڈ کو پورا کر دیا. تو پروونشل اٹانومی کا مطلب یہ ہے کہ لینڈ فنکشن پروونسز کے پاس ہوں لیکن سوورن فنکشن اور پیپل فنکشن جو ہے یہ فیڈریشن کے پاس رہنے چاہیے. ابھی اسی طریقے سے یہ اگر تینوں چیزوں کو آپ مد نظر رکھیں تو آپ صوبوں کو کی تقسیم کر سکتے ہیں، کیونکہ صوبے اب پاکستان کی 3.5 کروڑ آبادی تھی جب یہ پاکستان بنا، جی جی ابھی 18 کروڑ ہے ماشاءاللہ. تو صوبے اتنے بڑے ہو گئے ہیں کہ ایڈمنسٹریٹولی کم عرصہ ہے. اس لیے ہماری تجویز یہ ہے کہ بجائے اس کے کہ ہم اس کو سیاسی مسئلہ بنائیں، بجائے اس کے کہ ہم اس کو لسانی مسئلہ بنائیں، ہم اس کو انتظامی مسئلہ ہی رہنے دیں اور ہر صوبے کے 3 صوبوں میں ڈیوائڈ کر دیا جائے اور وہ فیصلہ بھی صوبے ہی کریں. یعنی فار ایگزامپل اگر سندھ چاہتا ہے جو کہ ان کو بہت اپوزیشن ہے کہ ہم صوبے کو ڈیوائڈ نہیں ہونے دینا چاہتے نہ کریں، لیکن ہم تجویز یہ دینا چاہتے ہیں صوبوں کو کہ آپ اپنے انتظامی مسائل کو سادہ کرنے کے لیے اگر آپ صوبوں کو ڈویژن کرتے ہیں کرنا چاہتے ہیں عوام کی سہولت کے لیے انتظامی طور پر صوبوں کو تقسیم کرنا اگر آپ ضروری سمجھتے ہیں تو صوبہ کر سکتا ہے. پھر اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ فرنٹیئر میں جو فاٹا کا ایریا ہے اگر فرنٹیئر کے 3 صوبے بنا دیے جائیں تو 3 صوبوں میں فاٹا کا ایریا جو ہے اس میں ڈیوائڈ ہو کے بڑے کمپیکٹ اور بڑے اچھے صوبے بن سکتے ہیں. میں ذرا وقت کی کمی بھی ہے یہ آپ نے کیونکہ میرا خیال ہے کہ آپ نے اپنے اسی پروگرام میں ایک نئے پروگرام کی طرف بھی ایک نوید سنا دی، اس پہ بھی ایک نیا پروگرام کیا جا سکتا ہے آپ کے ساتھ. بہرحال میں وہ وقفے پہ جانے سے پہلے جب میں کشمیر کی میں بات کر رہا تھا تو میں نے آپ کا جو پروگرام پڑھا ہے اس میں آپ نے ایک بہت بڑا کلیم کیا ہے کہ ہم کشمیر جب ہم اگر حکومت میں آ جائیں تو ہم 1 سال میں کشمیر جو ہے وہ آزاد کرا سکتے ہیں. یہ بہت بڑا کلیم ہے، جبکہ آپ کو پتہ ہے کہ 63 سال گزر گئے، پاکستان کی 3 جنگیں بھی ہوئیں اور پاکستان کا کارگل کا معاملہ بھی ہوا، اور آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان ہندوستان کے یعنی پاکستان کے دفاع پہ جتنا جو بجٹ جو خرچ ہو رہا ہے آپ کے سامنے ہے. تو یہ اس وقت ہم یعنی 3 جنگیں جو ہے اس میں کشمیر کو آزادی نہ مل سکی. آپ نے یہ کیسے کلیم کر لیا اور آپ پاکستان کی عوام کو کیسے یہ یقین دلائیں گے کہ آپ کے پاس کوئی ایسا پلان ہے کہ آپ کشمیر کو 1 سال کے اندر آزاد کروا سکتے ہیں؟ یہ کشمیر جب 48 میں بھی لے سکتے تھے، کشمیر کو ہم 65 کی لڑائی میں لے سکتے تھے، کشمیر کو ہم 71 کی لڑائی میں لے سکتے تھے اور کشمیر کو ہم جس وقت چاہے لے سکتے ہیں. اچھا. اور یہ آپ یاد رکھیے کہ کبھی کسی نے لڑائی کے بغیر ایسٹ پاکستان کو بھی یعنی حالانکہ پورے ووٹ جو تھے وہ عوامی لیگ لے گئی تھی، سب کچھ ہو گیا تھا، لیکن جب تک انڈیا نے حملہ نہیں کیا ایسٹ پاکستان کو علیحدہ نہیں ہو سکا جی دنیا میں. اور یہ پہلی بات یہ ہے کہ کشمیر کے اوپر لڑائی ہوگی اور لڑائی کے بغیر نہیں حاصل ہوگا. اچھا. لیکن اس سے پہلے وہ حالات پیدا کیے جاتے ہیں. تو آپ نہیں سمجھتے کہ دونوں طاقتیں اس میں نیوکلیر پاور کی حامل ہیں اور آپ جو اشارہ کر رہے ہیں جنگ کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، تو آپ نہیں سمجھتے کہ بجائے حل ہونے کے یہ دونوں ملک کی تباہی کا سلسلہ شروع ہو سکتا ہے؟ ہو سکتا ہے، اور یہ نیوکلیر ڈیٹرنس اسی کا نام ہے، اور اسی وجہ سے میں ہوپ فل بھی ہوں، تو اسی وجہ سے ہوں کہ دونوں نیوکلیر پاور ہیں. اگر نیوکلیر پاور ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایک دوسرے پر آل آؤٹ وار کرنے کے لیے کہ خطرے کا مول لینے کا متعمل نہیں ہو سکتی جی. لہذا اگر لڑائی کشمیر میں لمیٹڈ رہے اور ہم شروع سے اعلان کر دیں کہ کشمیر میں اگر لڑائی لمیٹڈ رہتی ہے تو پاکستان نیوکلیر وار سٹارٹ نہیں کرے گا جی. کیونکہ پاکستان اس وقت کہہ رہا ہے کہ ہماری جو نیوکلیر ڈاکٹرن ہے وہ فرسٹ اسٹرائک ہے. نہیں، اب تو جی پاکستان کے اندر نہیں بلکہ ہندوستان کے اندر بھی کچھ ایسے لوگ پیدا ہو گئے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہندوستان اور پاکستان کے اندر نو وار پیکٹ ہونا چاہیے.
اور اس کے ساتھ ساتھ وہ دراصل کشمیر کے مسئلے کو بھی دبانا چاہتے ہیں. کہتے ہیں پہلے آپ نو وار پیکٹ کر لیں آپ, اس کے بعد جو باقی جو پاکستان کے ہندوستان کے جو مسائل ہیں وہ ساتھ وہ اس کو حل کرنے کی طرف توجہ دی جائے. یہ نو وار پیکٹ کا شوشہ ہی اسی لیے چھوڑا گیا کہ پاکستان جو ہے کشمیر کو آزادی کی خیال ہی چھوڑ دے. لہٰذا یہ بالکل بیوقوفانہ بات ہے, اور نہ یہ اس کو کوئی پنپے گا, نہ ہندوستان مانے گا, نہ پاکستان مانے گا, لیکن یہ بات لوگ اس قسم کی باتیں کر رہے ہیں. نو وار پیکٹ از آؤٹ آف دی کوسچن. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ پچھلے دنوں ہندوستان کا بڑا اعلیٰ سطح کا وفد جو تھا وہ آیا ہوا تھا, اس میں رام جیٹھ ملانی بھی اس میں آئے ہوئے تھے. انہوں نے بھی یہ بڑا پاکستان کی میڈیا پہ یہ بات کہی کہ جی آپ کا چاہتے ہیں کہ پاکستان ہندوستان کے امن رہے, تو ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان ہندوستان کے ساتھ نو وار پیکٹ ہو اور لوگوں کو تیار کیا جائے. تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ نو وار پیکٹ کے پیچھے ہندوستان کی یہ منشا شامل ہے کہ یعنی کشمیر کے مسئلے سے اس کی آڑ میں ہاتھ دھو دیے جائیں؟ بالکل یہ اس کا مقصد ہے, اور ہماری پولیٹیکل پارٹیاں اور پولیٹیکل اینکرز. لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ اس خطے کے اندر یعنی باوجود نیوکلیر پاور ہونے کے دونوں ممالک کے اور تمام دنیا کا جو پریشر ہے وہ آپ کو جنگ کرنے کی اجازت دے گا؟ ان کی اجازت تو لینی ہی نہیں نا. ہم نے تو اجازت لینی ہے کہ نیوکلیر ڈیٹرنس کی بنیاد کے اوپر ہم یہ آل آؤٹ وار جو ہے نا بٹوین انڈیا اینڈ پاکستان. آپ نے جو اشارہ کیا ایسٹ پاکستان کے بارے میں کہ ہندوستان کو حملہ کرنا پڑا, لیکن آپ یہ تو دیکھیے کہ اس وقت ہندوستان نے سیاسی طور پر بھی بہت سے اپنے ہم نوا پیدا کر رکھے تھے. اس کی سیاسی چلیے میں اسی معاملے میں تھوڑا سا آپ کی خارجہ پالیسی کی طرف آنا چاہتا ہوں. نہیں یہ بات کمپلیٹ کر لیں, یہ ضروری ہے کیونکہ کشمیر میں وہ جو حالات جیسے ہندوستان نے پیدا کیے تھے اس پاکستان پر حملہ کرنے سے پہلے, اس سے پہلے ہمیں وہ جو میں کہتا ہوں 1 سال چاہیے, تو وہ 1 سال اسی کے لیے چاہیے, کیونکہ حملہ جو ہے وہ تو 3 دن میں کامیاب ہو جائے گا. ہم کشمیر کو آزاد کرانے کے لیے ہمیں کوئی 1 سال لڑائی نہیں کرنی پڑے گی. لیکن وہ حملہ آپ انشاءاللہ دیکھیں گے آپ پر حملہ ہندوستان ہی کرے گا. یعنی آپ خود ایسے حالات پیدا کر رہے ہیں کہ ہندوستان آپ پہ حملہ کرے, لیکن ہمارے پر حملہ کرے اور وہ حملہ جو وہ کشمیر میں ریسٹرکٹڈ رہے, اور وہ کیونکہ نیوکلیر پاور ہے. سر یہ کیسے ممکن ہے کہ جنگ جو ہے ہم اپنے طور پر یہ خیال رکھیں؟ آپ کو یاد ہے کہ سن 65 کی جنگ میں بھی یہی خام خیالی تھی کہ جی معاملہ جنگ جو ہے وہ کشمیر تک محدود رہے گی, لیکن یہ ہے کہ ہندوستان نے انٹرنیشنل بارڈر لاہور کا بھی کھول لیا اور سندھ کا بھی اور گجرات میں آپ کو پتہ کھول لیا. یہ تو ممکن نہیں ہے. جب جنگ ہوتی ہے تو جنگ کے لیے تو کوئی خاص علاقہ مخصوص نہیں کیا جا سکتا. وہ تو دشمن جہاں کمزور لگا دکھتا ہے, کمزور جگہ دکھتا ہے, وہ پھر فل فلیج جنگ شروع ہو جاتی ہے. اور آج کل تو یعنی جیسے اٹامک آرسنل آ چکے ہیں وہاں تو بارڈر کھولنے کی ضرورت نہیں ہے, وہ تو میزائلوں کی جنگ شروع ہو جائے گی, ایٹمی میزائلوں کی جنگ شروع ہو جائے گی. میں یہی تو عرض کر رہا ہوں, اگر کشمیر میں ایک جدوجہد آزادی جاری ہے, ہندوستان کا نقصان جاری ہے, اور اس وجہ سے, اور دونوں نیوکلیر پاور ہیں, اس وجہ سے ہندوستان میں لوگ سوچ رہے ہیں اور بڑے بلکہ ٹھیک طریقے سے سوچ رہے ہیں کہ یہ کشمیر کے مسئلے کا حل کیا جائے. لیکن ان کے نظر میں جو حل ہے وہ ہے نو وار پیکٹ کر دیا جائے, اسی لائن کو, لائن آف کنٹرول کو جو سراج مان لیا جائے, اور لوگ جو ہے ایک دوسرے کے ملکوں میں آنا جانا شروع ہو جائیں. کیا آپ اس کے ساتھ میں اور ایک اضافی سوال بھی کر دوں؟ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے پاکستان کے اندر ایک فاسق کمانڈو مشرف نے بھی کشمیر کے کئی حل بتا دیے, یعنی اب UN کی ریزولوشن کو بائی پاس کرتے ہوئے بہت سے ریزولوشن بتا دیے. تو کیا آپ کسی ایسے حل کی طرف تو نہیں اشارہ کر رہے آپ؟ یہ سب چیزیں جو ہیں یہ ان حالات کو کریٹ کرنے کی طرف جاتی ہیں جس میں ابھی نیوکلیر ڈیٹرنس اگر کام کر رہا ہے, جو کہ کام کر رہا ہے, اس کا مطلب ہے کہ آل آؤٹ نیوکلیر وار بٹوین انڈیا اینڈ پاکستان نہیں ہوگی. اگر نہیں ہونی تو پھر ہم لمیٹڈ وار کی طرف سوچ سکتے ہیں. لمیٹڈ وار ہم چاہتے ہیں کہ کشمیر میں ریسٹرکٹڈ رہے. ایک لحاظ سے کشمیر میں لمیٹڈ وار جاری ہے کیونکہ وہاں پر سیز فائر لائن ہے, لائن آف کنٹرول ہے, وہاں بارڈر تو نہیں ہے. دونوں طرف دونوں ملکوں کی فوجیں بیٹھی ہیں, دونوں ملکوں میں کو مانتا ہے, دنیا بھی مانتی ہے کہ یہ لائن آف کنٹرول ہے اور اس کو ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری ہے. لہٰذا اگر ہم یہ کہیں کہ ہم نو وار پیکٹ کا تو وہ ذکر کر رہے ہیں, ہم کہتے ہیں کہ ہماری نیوکلیر ڈاکٹرن یہ ہے کہ لڑائی کشمیر میں ہوتی ہے تو ہم اپنا نیوکلیر بم نہیں چلائیں گے. تو ہندوستان کو بھی یہ ہوا کہ لڑائی یار ایزی رکھو, اور پھر وہ سوچنا شروع کریں کہ یار اگر نقصان بڑا ہو رہا ہے کوئی فائدہ تو ہے نہیں, اس علاقے سے ان کو فائدہ تو کوئی نہیں ہے, بندے مار رہے ہیں, خرچہ بھی ہو رہا ہے اور دنیا میں بدنامی بھی ہو رہی ہے, تو کیا فائدہ ہے اس کا. لہٰذا ایک حالات پیدا کیے جاتے ہیں ایسے, جیسے کہ اس پاکستان میں حالات ایسے پیدا ہوئے کہ ہم وسط پاکستان میں بیٹھے ہوئے تھے کہ یہ مصیبت جو ہے اس سے جان چھڑاؤ ایسٹ پاکستان سے. تو لہٰذا ہمیں پہلے وہ حالات پیدا کرنے جاتا ہے کہ ہندوستان بھی سوچنا شروع کرے کہ کشمیر سے جان چھڑاؤ, یہاں پر تو ہمارے بندے مارتے ہیں, ہمارا خرچہ ہوتا ہے, دنیا میں بدنامی بھی ہوتی ہے, اس میں فائدہ کیا ہے, اسے جان چھڑاؤ. لہٰذا پہلے وہ 1 سال اس بات کے لیے چاہیے کہ کشمیر کے متعلق ہندوستان یہ سوچنا ہندوستان کے لوگ یہ سوچنا شروع کر دیں کہ اسے جان چھڑاؤ. پھر اس وقت
آپ یہ وار جو ہے یہ جو انسٹرکشنل وار ہے وہ اسٹارٹ کریں، پھر ہندوستان انسٹرکشنل وار کے جواب میں وہ آپ کے اوپر حملہ کرے گا اور وہ آپ جو وار جو ہے وہ جیت جائیں گے۔ اچھا بھائی صاحب، کیا آپ یہ نہیں سمجھتے کہ جس طرح آپ چاہتے ہیں کہ کشمیر جو ہندوستان کے لوگ خود یعنی چاہیں کہ اس کا حل ہونا چاہیے، تو اس کا حل صرف جنگی تو نہیں ہو سکتا، اس کا حل تو یعنی سفارتی انداز سے بھی ہو سکتا ہے، جس طرح قائد اعظم نے بغیر جنگ کیے ہوئے پاکستان بنایا، کیا ایسا بھی حل ممکن آپ دیکھتے ہیں کشمیر کے لیے؟ لیکن حکمرانی اس وقت انگریزوں کی تھی۔ نہیں، اگر آپ دیکھتے ہیں حکمرانی انگریزوں کی جو تھی، لیکن یہ بھی دیکھیے نا کہ اگر دونوں اطراف کے جو عوام ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ نیوکلیر پاور جو ہے دونوں ملکوں کو خاکستر کر دے گی، ہماری جو مثال جو ہے وہ ایسٹ پاکستان کے زیادہ کارگر ہے اس میں۔ چلیے ویسے میں تھوڑا سا اور ذرا آپ کو آگے لے کے چلتا ہوں۔ آپ نے میں آپ کے رفاع کی پارٹی کے پروگرام کے بارے میں، کیونکہ آج ہم بات کر رہے ہیں اس میں جو آپ نے پاکستان کی مشکلات کا جو حل بتایا اس کے ذکر ہے، آپ کے پروگرام میں اقتصادی پالیسی کو نئے خطوط پہ استوار کرنے کا آپ نے اس میں ذکر کیا ہوا ہے۔ پہلے تو آپ یہ بتائیں کہ مانیٹری اور فسکل پالیسی کا فرق بتائیں آپ، اور پھر یہ بتائیے کہ یہ مانیٹری پالیسی میں کیا تبدیلی آپ لانا چاہتے ہیں جس سے ملک جو ہے اس معاشی گرداب سے نکلا ہے۔ یہ پاکستان میں یہ ان دونوں ٹرمز جو استعمال ہوتی ہیں، لیکن ہمیں عام طور پر یہ ہمارے جو اینکرز وغیرہ بھی ہیں ان کو بھی پتہ نہیں ہے۔ جب افراد زر ہوتا ہے تو اس افراد زر کو کنٹرول کرنے کے لیے مانیٹری پالیسی، فسکل پالیسی دونوں استعمال ہوتی ہیں۔ فسکل پالیسی ہے ٹیکسوں کا بڑھانا اور گھٹانا، فسکل پالیسی کا ٹیکسیشن کے ساتھ تعلق ہے۔ مانیٹری پالیسی ہے انٹرسٹ ریٹ کا بڑھانا گھٹانا اور ایکسچینج ریٹ کو بڑھانا اور گھٹانا۔ جی، تو یہ ان دونوں کا افیکٹ جو ہے وہ افراد زر دونوں سے افراد زر کنٹرول کیا جا سکتا ہے۔ اب اس وقت ہم مانیٹری پالیسی کو استعمال کر رہے ہیں۔ آپ دیکھیں پاکستان میں، دنیا میں اس وقت انٹرسٹ ریٹ جو بیس لینڈنگ ریٹ ہے وہ 1-2% ہے، پاکستان میں 17-18% ہے۔ جی، کیونکہ ہم افراد زر کو کنٹرول کرنے کے لیے صرف مانیٹری پالیسی استعمال کر رہے ہیں اور انٹرسٹ ریٹ بڑھائے جا رہے ہیں، اور انٹرسٹ ریٹ بڑھانے کی وجہ سے آپ کی انڈسٹری بورو نہیں کر سکتی، نئی انڈسٹری نہیں لگ سکتی، لوگ جو ہے وہ ملک میں انویسٹ نہیں کر رہے، اور ایکسچینج ریٹ جو ہے وہ ہم نے 60 روپے کا ڈالر تھا جب مشرف گیا ہے، اور آج 85 روپے کا ڈالر ہے۔ لہذا دونوں جو مانیٹری پالیسی جس کو ہم نے تبدیل کیا ہے وہ تبدیل اس طریقے سے کیا ہے کہ اس سے افراط زر بڑھی اور جس کی وجہ سے مہنگائی ہوئی، تو یہ افراط زر کو بڑھانے کی وجہ پاکستان کی مانیٹری پالیسی ہے، کیونکہ ہم نے ایکسچینج ریٹ جو ہے وہ 60 سے 85 لے گئے، کیونکہ ہم انٹرسٹ ریٹ جو ہے 6-7% سے 18% لے گئے، اس وجہ سے یہ افراط زر ہوئی۔ لہذا ہماری مانیٹری پالیسی کی وجہ سے افراط زر ہوئی ہے۔ ابھی افراط زر کو کم کرنا ہے تو آپ کو ٹیکسیشن بڑھانی پڑے گی۔ ابھی ٹیکسیشن ہم سمجھتے ہیں کہ اس سے ٹیکسیشن سے مہنگائی ہوتی ہے، ٹیکسیشن سے مہنگائی نہیں ہوتی۔ یہی آپ ادھر آپ نوٹ کریں، یہاں پر انفلیشن کو کنٹرول کرنے کے لیے آپ نے انہوں نے VAT پہلے 15% تھا، پھر 17.5% کیا، 20% ہو گیا۔ جب لیبر پارٹی کی حکومت آتی ہے تو وہ انکم ٹیکس بڑھاتے ہیں، کیونکہ دونوں کی پالیسی ڈفرینٹ ہے، لیکن ٹیکسیشن بڑھاتے ہیں۔ تو افراط زر کو کنٹرول کرنے کے لیے جو بڑا جو طریقہ ہے وہ ٹیکسیشن کا بڑھانا ہے۔ ہمارے ملک میں چونکہ زیادہ تر لوگ تو ٹیکس دیتے ہی نہیں ہیں، اس لیے ہمارے پاس بہت بڑا سکوپ ہے ٹیکسیشن کو بڑھانے کے لیے۔ ہمیں ٹیکس کو بڑھانے کی ضرورت ہی نہیں، بلکہ نیٹ ورک کو بڑھانے کی، بلکہ ٹیکس نیٹ جو ہے اس کو بڑھانے کی ضرورت ہے۔ ابھی اس وقت ایگریکلچر انکم پر ٹیکس نہیں ہے۔ جی، اگر آپ فرض کیجیے جیسے کہ ہماری پرپوزل ہے کہ ہر ایکڑ کا، ہمارے پاس 1 منٹ باقی ہے جی، تو یہ ٹیکسیشن ایگریکلچر کے اوپر لگا دیا جائے، ٹیکس نیٹ کو وائڈ کر لیا جائے، تو فسکل مین سے اگر ہم کنٹرول کریں انفلیشن کو تو پھر افراط زر کنٹرول ہوگی۔ ہماری پالیسی، ہماری رفاع کی پارٹی کی پالیسی ہے کہ مانیٹری پالیسی میں ہم انٹرسٹ ریٹ گھٹاؤ، روپے کی قیمت کو بڑھاؤ، ہم 60 پر تو نہیں لا سکتے لیکن 75 پر ہم چاہتے ہیں کہ لے آئیں، اور جہاں تک ٹیکس کا تعلق ہے ٹیکس نیٹ کو بڑھاؤ اور ٹیکس ریٹ کو اس طریقے سے ریشنلائز کرو کہ پاکستان کا افراط زر جو ہے وہ فسکل پالیسی سے کنٹرول ہو، مانیٹری پالیسی سے کنٹرول نہ ہو۔ بہت شکریہ برگیج صاحب۔ آج کیونکہ ہمارے پاس وقت اتنا ہے، مجھے لگتا ہے کہ ابھی آپ کے ساتھ اور پروگرام بھی کرنے پڑیں گے، کیونکہ پاکستان کی جو مشکلات ہیں وہ اس قدر طویل ان کی فہرست ہے۔ ابھی ہم نے ایک ہی سمجھے کہ ایک ہی رخ پہ ہم نے کچھ تھوڑا سی بات کی ہے،
ناظرین، جس طرح آپ نے دیکھا کہ ہم نے پاکستان کی مشکلات کے بارے میں اور اس کے حل کے بارے میں اپنے معزز مہمان کو زحمت دی، اور آپ نے ان کی پالیسیوں کو دیکھا کہ رفاہ پارٹی جو ہے ملک کی اصلاح کے لیے اور ملک کی مشکلات کو حل کرنے کے لیے کیا پالیسیز اختیار رکھتی ہیں اور کیا دیکھتی ہیں. اور اسی حوالے سے ہم انشاءاللہ اور بھی ایک پروگرام کریں گے. ابھی اور بہت سے باقی چیزیں ہیں پاکستان کی معاشیات کے لحاظ سے ہم نے تھوڑا چھیڑا ہے انہیں. ابھی پاکستان کی خارجہ پالیسی کے بارے میں ان سے ہم بات کریں گے. پاکستان کے اندر پانی کی قلت کا ایک بہت بڑا مسئلہ بن رہا ہے، ڈیمز کی قلت کا بڑا مسئلہ بن رہا ہے، ان کے بارے میں ان سے بات کریں گے. آپ ہمارے ساتھ رہیے. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں اور بھی بہت سے عنوانات ہیں جس پہ انشاءاللہ ان کی جماعت کی اور رفاہ کی جو ہے اس کی تجاویز دیکھیں گے کہ ان کے بارے میں وہ کیا رائے رکھتے ہیں. اسٹے ٹیون ود اس. اجازت دیجیے. جانے سے پہلے میں کہوں گا آپ پاکستان کے لیے، اپنے لیے، بالخصوص عالم اسلام کے لیے ان کو دعاؤں میں یاد رکھیں. انشاءاللہ اگلے پروگرام تک سمیع اللہ ملک کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.